بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله مولانا العظيم. آج ہم انشاءاللہ تعالی صدق اللہ مولانا العظیم. آج ہم انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کے خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے متعلق مختصر سی بات کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہے. آپ کاتب وحی تھے، حافظ قرآن تھے. آپ کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے. آپ ان 10 خوش نصیب صحابیوں میں شامل ہیں کہ جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی تھی. آپ کا سلسلہ 5ویں پشت پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے. عبد مناف پر جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے. آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے کہ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور 5ویں پشت پہ جا کے عبد مناف پر آپ کا سلسلہ نسب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے. آپ کی نانی ام حکیم البیضاء یہ عبد المطلب کی بیٹی اور عبداللہ کی بہن تھی، اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ولادت جو ہے یہ عام الفیل کے 6 سال بعد ہوئی. ابن اسحاق جو کہ مشہور مورخ ہیں، ان کے قول کے مطابق آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور آپ چوتھے صحابی تھے جن کو اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت سے نوازا. آپ سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا. آپ کو کچھ اعزازات حاصل ہیں، جن میں سب سے بڑا اعزاز ذی النورین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا. اور روئے زمین پہ سارے انسانوں میں صرف آپ ہی وہ ہستی ہے جن کا نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ ایک کے بعد دیگرے ہوا. پہلے آپ کے نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ آئی، اور غزوہ بدر کے بعد جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا آپ سے نکاح کروایا. اور جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ بات فرمائی تھی کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دیگرے ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کرواتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ایمان لانے کی وجہ سے ان کے چچا حکم بن ابو العاص نے لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا تھا اور کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند کیا تھا. اور چچا کی طرف سے مسلسل دھمکیاں مل رہی تھی کہ آپ اسلام چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے اپنے چچا سے کہا کہ جتنی بھی آپ سختی کریں گے لیکن کبھی بھی میں اسلام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر ایک نبی کا ایک ساتھی اور رفیق ہوگا، اور میرا ساتھی عثمان ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی صفات میں ایک سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ آپ حیا کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اور آپ اتنے حیا دار انسان تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ عثمان کی حیا سے فرشتوں کو بھی حیا آتا ہے، یعنی اتنے حیا دار انسان ہیں. اور حیا ایک انسان کی ایسی صفت ہے کہ جو انسان کے اندر جو ہے وہ برائیوں سے انسان کو روکتی ہے اور سیدھے راستے پہ چلنے والی ہے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا فات فیک الحیا فافعل ما شئت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آپ میں حیا ختم ہو جائے پھر آپ کی مرضی، آپ جو کرنا چاہے کریں. تو حیا کی صفت یہ انسان کی سب سے عظیم ترین صفت ہے جو انسان کو دوسرے مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے. اور اس صفت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے اعلیٰ درجے پر تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو بھی آپ کے حیا سے حیا کرنا. اسی طرح آپ کی ایک صفت غنی کی تھی، یعنی سخاوت آپ کی اس درجے کی تھی کہ جب مدینے کی میں پانی کی قلت تھی تو آپ نے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کنواں خریدا اور اس کو وقف کر دیا تھا. اور اس کنویں کے خریدنے کے بعد اور وقف کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کو جنت کی خوشخبری دی گئی تھی.
اسی طرح غزوہ تبوک میں آپ نے 30,000 فوج کی 1/3 اخراجات کا ذمہ لیا تھا، اور آپ نے اس موقع پہ 300 اونٹ بما ساز و سامان پیش کیے تھے، جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح مسجد نبوی کے شریف کی توسیع میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 2500 دراہم جو ہے وہ پیش کیے تھے، اور 2500 دراہم کے ذریعے اس کے ساتھ جو اٹیچ زمین ہے مسجد نبوی کے ساتھ، اس کو خرید کر کے جو ہے نا مسجد نبوی کی توسیع میں اس کو شامل کیا تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تفسیر خازن اور تفسیر معالم التنزیل کی روایت کے مطابق آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پہ 1000 اونٹ ماساز و سامان نبی کی خدمت میں پیش کیے۔ اس غزوہ کے موقع پر جب آپ نے 1000 نقد دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر 3 دفعہ دعا کی کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اسی طرح جب دور صدیقی میں قحط سالی کی صورت پیدا ہوئی تو آپ نے 1000 اونٹوں پر آنے والا غلہ محتاجوں میں تقسیم کیا، حالانکہ تاجر کئی گنا زیادہ قیمت پر اس غلے کو خریدنے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ نے اس غلے کو بیچنے کے بجائے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرنے کو ترجیح دی۔ آپ کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق حضرت مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وقت کے فتنوں کا ذکر فرمایا تو ایک شخص سر پہ کپڑا ڈالے ہوئے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں یہ شخص راہ ہدایت پر ہوگا۔ جب ہم نے اوپر دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھا۔ اسی طرح ترمذی کی ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں اس شخص کو شہید کر دیا جائے گا، اور اسی طرح ہوا جب ذی القعدہ کا مہینہ تھا تو کچھ لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے انتہائی سخت تکلیف کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی حالت میں 40 دن اور راتیں گزاری، اور اس کے بعد 18 ذی الحجہ کو جمعۃ المبارک کے دن روزے کی حالت میں جمعہ کے مبارک دن قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ اتنے بڑے صحابی جنہوں نے اپنی پوری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خدمت میں گزاری، اور آپ کا وہ مقام ہے کہ جب پیارے نبی حدیبیہ کے موقع پر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ کیا تو آپ 1400 صحابہ کرام کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، تو حدیبیہ کے مقام پر آپ کو معلوم ہوا کہ مکہ کے مشرکین جو ہے وہ انہوں نے آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی ہے، اور وہ آپ سے جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اور وہ آپ کو عمرے کی اجازت کسی صورت دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ چلے گئے مذاکرات کے لیے، پیچھے یہ افواہ اڑی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو پیارے نبی نے 1400 صحابہ سے بیعت لیا اس موقع پر، اور 1400 صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کیا اس بات پہ اگر خدا نخواستہ عثمان کو شہید کیا گیا ہو تو اس کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ تو اس موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے بیعت لے رہے تھے تو دوسرا ہاتھ آپ نے اپنے پہلے ہاتھ کے اوپر رکھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کے ہاتھ کی طرف سے، تو گویا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور یہ اتنا ایک تاریخی بیعت تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ بے شک اللہ رب العزت راضی ہوا مؤمنین سے، صحابہ کرام سے، جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ تو یہ ساری جو جتنے بھی احادیث ہیں قرآن کی آیت ہے یہ اس بات پر دال ہے کہ جن قدر صحابی تھے ان کی ایک سیرت گزری ہے، تو بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، اس پہ عمل کریں اور اپنی زندگی اسی کی سیرت کے مطابق گزاریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔